اب یہیں جاگیے، میری بات کو دل میں جگہ دیجیے، ایک اور بیماری پھیل گئی، اور وہ یہ ہے کہ سنی مولوی کہلانے والے، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی سنی فراڈ کرتا ہے۔ بہروپیے نہ بنو، جو تم اندر سے رافضی ہو وہی رہو، 2 نمبریاں چھوڑ دو۔ انہوں نے بات شروع کرتے ہیں یزید سے، یزید اس طرح تھا، میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ غیر صحابی ہے، لیکن وہ بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی تھے؟ اب ہوئی نا تکلیف مجھے کہ صحابی رسول ہونے کا تم انکار کر رہے ہو۔ اب نہ عقل ہے نہ شعور ہے، بلوغت کے بعد ذمہ دار اولاد کا باپ نہیں ہوتا۔ آپ کبھی قانون بھی پڑھ لیں اپنے ملک کا، آئین پڑھ لیں، وکلاء کے ساتھ بیٹھیں، بلوغت کے بعد اگر کوئی غلط حرکت بچہ کرتا ہے تو ذمہ دار باپ نہیں ہے، اور پھر خاص کر جب شادی شدہ ہو، یا ہمارے لفظوں میں جب اس کا شناختی کارڈ علیحدہ بن جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کے ذمہ دار ہیں؟ وہ تو ذمہ دار نہیں ہے، لیکن تم نے جو کہا کہ وہ صحابی رسول نہیں ہے، اتنی بڑی جسارت کسی کافر نے نہیں کی، تو میں نے بھی جواب دیا، اور خوب جواب دیا محفل میں۔ ڈر کیسا؟ میں نے کہا اگر قرآن میں حضرت امیر معاویہ کا یہ نہیں لکھا کہ وہ صحابی رسول ہیں، تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ تو کافر نہیں ہے۔ جب صحابی رسول کا جب کوئی انکار کرے گا تو وہ تو مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ تو کافر ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ نص قطعی سے ثابت۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن سے ثابت۔ قرآن نے کہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ رسول سے مراد نعوذ باللہ من ذالک میں ہوں، کفر ہوگا کہ نہیں؟ رسول سے مراد آخری نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بات کو سمجھیں، لفظ رسول صحیح ہے، الفاظ قرآن کے صحیح ہیں، لیکن اس بدبخت نے چلاکی یہ کی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کی جگہ، جو اصل پیغمبر ہیں ان کی جگہ فٹ کر دیا۔ یہی کفر ہے۔